السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو توبہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنائیں گے کہ توبہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی جلد کر لینی چاہیے۔ تو یہ کام آپ نے صرف اپنی حد تک محدود رکھنا ہے یا اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، یاروں دوستوں کو، ان کو بھی شیئر کرنا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے یاروں دوستوں بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، تو اس لیے اس کو شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اللہ کے حضور حاضر ہو کے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اس نے جو حکم دیے ہیں، جو فرائض ہم پر لاگو کیا ہے، وہ مضبوطی سے تھام لو اور ان کی طرف چل پڑو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، سب کو مضبوطی سے تھام لو اور فرما برداری شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ خدا سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ ان کو معافی مانگنے کا ہے کوئی گنجائش؟ معصوم بھی ہیں، پاک بھی ہیں، سردار بھی ہیں، جنتیں بھی ان کی، دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی، رب بھی ان کا منایا ہوا، اور ہر چیز ان کی ہو، تو پھر وہ ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہم کون ہیں؟ گناہ کے پتلے، گناہ گار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس لیے کرتے تھے؟ ہمارے لیے۔ ہم نے ان کی طرح کرنا ہے۔ انہوں نے تو ایک نمونہ پیش کیا ہے ہمارے لیے کہ اے میرے امتیو، ایسے آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اگر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ کچھ روایت میں 70 مرتبہ اور کچھ روایت میں 100 مرتبہ۔ اور ایک اور حدیث، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں کھو جانے کے بعد اونٹ مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا کمال! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ
रेगिस्तान के इलाके में, रेत के टीलों के इलाके में सफ़र कर रहा होता है, उसका सारा साजो सामान ऊंट के ऊपर एक खुर्जीन में जमा होता है, तो वो सफ़र कर रहा होता है उसमें। दूर दूर तक उसको कोई आबादी नज़र नहीं आती, इतने तक कि वो 2 दिन चलने के बाद ही आबादी उसको मिले। तो जब वो अपना ऊंट खड़ा करके थक हार कर सोता है, तो जब उसकी आंख खुलती है सोने के बाद, तो वो देखता है मेरा ऊंट नहीं है। तो उसके ऊपर मौत के सिवा कुछ उसको नज़र नहीं आता कि बस अब मौत ही आएगी मुझे, क्योंकि ना मैं इतना सफ़र चल सकता हूँ, ना कहीं आबादी की तरफ जा सकता हूँ, या मैं कहीं से पानी खाना लेके खा सकता हूँ। तो उसको एक आसार नज़र आ रहा होता है कि बस अब मौत आएगी। तो इस मौत की उम्मीद लेके बैठा हो, तो अचानक उसको उसका ऊंट नज़र आ जाए, तो वो कितना खुश होगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे पर इस तरह खुश होता है जब वो तौबा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कल तौबा करेंगे, परसों करेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो ज़िंदगी का एक वक्त, एक लहज़े का पता नहीं होता कि कल मौत है, परसों है, अभी आ जाए, घंटे बाद आ जाए। तो उनको अल्लाह के हजूर झुकना भी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए उसी वक्त, इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तो ये ना हो कि हमें तौबा का मौका ही नसीब ना हो। तो अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम फजल और रहम फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फजल और रहम फरमाए। तमाम मुसलमानों को खुशहाल फरमाए। तमाम मुसलमानों को जुल्म से रिहाई अता फरमाए। ज़ालिमों को और उनके हिमायतों को तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को वसी रिज़्क़ और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला और दीन के साथ पक्का और सच्चा होकर चलने वाला बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।